جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر نماز کا تذکرہ کیا ساتھ زکوٰۃ دینے کا بھی حکم دیا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ یعنی نماز اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ اگر کوئی شخص نماز کا انکار کر دے وہ مسلمان نہیں رہتا، اسی طرح اگر کوئی شخص زکوٰۃ کا انکار کر دے وہ بھی مسلمان نہیں رہتا۔ یعنی جو شخص صاحب نصاب ہے اور اس مال پر سال گزر جائے، اب اس مال کی زکوٰۃ دینا اس مسلمان پر فرض ہے۔ اگر اس مال کی زکوٰۃ نکالنے کو تاوان سمجھتا ہے، جرمانہ سمجھتا ہے، ٹیکس سمجھتا ہے اور یوں سمجھتا ہے کہ اگر اب میں اپنے مال کی زکوٰۃ نکالوں گا تو میرا مال کم ہو جائے گا، میں اگر زکوٰۃ نکالوں گا تو میرا کیلکولیٹر تو کہتا ہے کہ مال کم ہو رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مال نکالنے سے، زکوٰۃ نکالنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے بلکہ مال بڑھتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے مالدار ہونے کے باوجود، صاحب نصاب ہونے کے باوجود، اور اس کو جرمانہ اور ٹیکس سمجھتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کو سن لے، والذین یکنزون الذہب والفضہ، جس شخص کے پاس سونا اور چاندی ہے، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس کو اللہ کے راستے میں نہیں نکالتا ہے، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اندازہ لگاؤ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو، اے ایمان والو تم پر زکوٰۃ فرض ہے، اگر تم اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالو گے، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، اللہ کہتے ہیں کہ تم ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سن لو۔ اب آگے اللہ نے اس دردناک عذاب کا بھی تذکرہ کیا۔ آگے دردناک عذاب کیا ہے؟ ہم اگر اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، سونے چاندی کو جمع کر کے رکھیں گے اور مال کو جمع کر کے رکھیں گے، جمع مالا وعددا، گن گن کر رکھیں گے کہ اگر نکالوں گا تو کم ہو جائے گا۔ آگے اللہ نے اس عذاب کا بھی تذکرہ کیا، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، میں اسی سونے چاندی کو، مال و دولت کو دوزخ کی آگ پر گرم کروں گا، فتقوی بہا جباہہم، پھر میں تمہاری پیشانیوں کو داغوں گا، وجنوبہم، اور تمہارے بازوؤں کو داغوں گا، وظہورہم، اور تمہاری پیٹھوں کو داغوں گا، ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، اور کہوں گا یہی وہ مال و دولت ہے جس کو تو دنیا میں جمع کر کے رکھتا تھا اور کہتا تھا کہ اگر مال کی زکوٰۃ نکالوں گا تو مال کم ہو جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں فذوقوا ما کنتم تکنزون، یا اب اس عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔ اندازہ لگاؤ مسلمانوں، جس مال و دولت کے پیچھے تم نے اپنی جوانی گوا دی، جس مال و دولت کے پیچھے تم نے اپنے پورے بڑھاپے کو لگا دیا، اب اس مال کو جس ہاتھوں سے تو نے کمایا، جس جسم سے تو نے کمایا، جس طاقت سے تو نے کمایا، جن آنکھوں سے دیکھ کر تو نے مال کمایا، جس صحت کے ساتھ مال کمایا، ذرا سوچ تو صحیح کہ تجھے آنکھیں کس نے دی، تجھے ہاتھ کس نے دیے، تجھے صحت کس نے دی، تجھے دماغ کس نے دیا، تجھے ہاتھ پاؤں کس نے دیے، تیرے اندر یہ صلاحیت کس نے پیدا کی کہ تو یہ مال و دولت اکٹھا کر سکے۔ انسان گھمنڈ کرتا ہے کہ میں نے مال کمایا، میں نے مال اکٹھا کیا، میں نے پسینہ بہایا، میں کیوں زکوٰۃ نکالوں؟ نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے۔ اگر تم اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالو گے، اللہ فرماتے فبشرہم بعذاب علیم، ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ میرے بھائیو، مال جمع کرنا، سونے چاندی کو جمع کرنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو ایک سرفراہ آدمی بھی کر لیتا ہے۔ اس مال کی زکوٰۃ نکالنا اللہ کے حکم کے مطابق ہی کمال کی بات ہے۔ کیوں انسان، ایک مسلمان کا نظر مال پر نہیں ہوتی ہے، اس کی نظر اللہ کے حکم پر ہوتی ہے۔ جب اس نے مال کما لیا، سونا چاندی اکٹھا کر لیا، اب اس کی نظر اس بات پر ہے کہ اس مال کے بارے میں، اس سونے چاندی کے بارے میں، اس مال تجارت کے بارے میں میرے پروردگار کا حکم کیا ہے، میرے رب نے مجھے کیا حکم دیا اس مال کے بارے میں۔ ہاں، اللہ نے حکم کیا دیا کہ اب اس مال جو تم نے جمع کیا ہے اس کا 40واں حصہ میرے راستے میں لوٹا دو۔ بھائی، میرے رب نے حکم دیا ہے، جس نے سب کچھ مال و دولت دیا، جوانی دی، ہاتھ پاؤں دیے، اسی کا حکم ہے کہ میرے حکم کے مطابق اتنا مال میرے راستے میں خرچ کر دو۔
اندازہ لگاؤ اگر اپنے مال کی زکات نہیں نکالو گے تو اللہ کہتے ہیں اسی مال و دولت کو جس کو تو جمع کر کے رکھتا ہے قیامت کے دن انہی مال و دولت کو گرم کر کے تیری پیشانی اور تیری پیٹھ کو داغوں گا۔ میرے بھائیوں کیسے برداشت کرو گے؟ آج ہم نے اپنی ماں بہن بیٹیوں کو سونا تو کلو کے حساب سے جمع کر کے دے دیا ہے، 10 تولے 20 تولہ سونا 40 تولہ سونا، اور زیورات سے پورا جسم مزین ہے، پورے جسم کو سجا رکھا ہے، اور اس مال کی 1 روپیہ بھی زکات نہیں نکلتی ہے۔ اگر کل قیامت کے دن یہی سونا چاندی یہی زیورات اللہ کہتے ہیں سانپ اور بچھو بن کر تمہارے گلے میں ڈالے جائیں گے، بتاؤ اس وقت کیسے برداشت کرو گے؟ ایک دنیا سے معمولی بچھو کاٹ دے، تھوڑی سی آگ لگ جائے، انسان چلانا شروع کر دیتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، سکون کھو بیٹھتا ہے۔ جب قیامت کے دن اس مال کو گرم کر کے ہماری پیشانیوں کو داغا جائے گا، ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اسی لیے جس پر زکات فرض ہے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے مال کی زکات نکالو۔ مال نکالنے سے، زکات نکالنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے، مال بڑھتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اگر تم میرے راستے میں 1 روپیہ دو گے، اللہ کہتے ہیں میں تمہیں 10 گنا بڑھا کر دوں گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها واللہ یضاعف لمن یشاء، ایک جو میرے راستے میں دیتا ہے اس کے بدلے میں اس کو 10 دنیا میں دیتا ہوں اور 70 آخرت میں دیتا ہوں، اس سے واللہ یضاعف لمن یشاء، اس سے زیادہ بڑھا کر دیتا ہوں۔ اسی لیے اس مبارک مہینے میں ہم اپنے مال کی زکات حساب کر کے نکالیں، اللہ کے حکم سمجھ کر، غریبوں کا حق سمجھ کر، اللہ کا حکم سمجھ کر، اور اللہ کے حکم کے مطابق اپنے مال کو نکال کر۔ تو اس مبارک مہینے میں ہم زکات نکالیں۔ زکات سے اگر منہ موڑو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال کی زکات وہاں سے نکالے گا جہاں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ افسوس کی بات یہ ہے آج مسلمان کو کہا جاتا ہے زکات نکالو، بھائی زکات جس پر فرض ہے صاحب نصاب ہے زکات نکالو، نہیں نکالتا۔ اب وہی زکات کسی پر 25,000 روپے زکات ہے، کسی پر 20,000، کسی پر 40,000، کسی پر لاکھ روپے زکات ہے۔ اب وہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنے مال کی زکات نہیں نکالتا، لیکن جب بیمار ہو جائے گا ڈاکٹر کو 20 سے 25,000 روپے دے دے گا، کسی جھوٹے کیس میں پھنسے گا وکیل کو دے دے گا، پولیس والے کو دے دے گا، اگر کوئی نقصان آ گیا وہاں پر خرچ کر دے گا، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق اپنے مال کی زکات نہیں نکالے گا۔ میرے بھائیوں جب ہم اللہ کے حکم کے مطابق مال کی زکات نکالیں گے تو یہ آفتیں مصیبتیں ہمارے گلے نہیں پڑے گی، ہمارے مال میں ایسی برکت ہوگی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج ہم پیچھے کیوں ہیں؟ اتنا سب کچھ ہمارے پاس ہونے کے باوجود ہم پیچھے کیوں ہیں؟ اس کی ایک وجہ ہے کہ ہم نے سود لینا شروع کر دیا، بیاج لینا شروع کر دیا ہے اور اپنے مال کی زکات نکالنا بند کر دیا۔ جس وقت مسلم قوم اپنے مال کی زکات نکالنا شروع کر دے اور سود اور بیاج کو بند کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں ایسی برکت دیں گے کوئی انسان گمان بھی نہیں کر سکتا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔